میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی بڑے سخی تھے اور بڑا خوش قسمت انسان تھے، اور خوش قسمتی ہے جسے حضور کے قربت کے ساتھ ساتھ حضور کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت عثمان کے ساتھ نکاح ہوا، کچھ برسوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ کچھ برسوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو میری دونوں بیٹیاں انتقال کر گئیں، اس رب قدیر کی قسم اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس عثمان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام فرماتے۔ باہر سے آواز آئی، حضور آپ کا غلام ہوں، اندر آ جاؤں۔ وہ آواز میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی کھلی ہوئی تھی، رانیں کھلی ہوئی تھی، تو حضور نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اندر۔ حضور لیٹے رہے، اتنے میں حضرت عمر آئے، پھر آنے کی اجازت طلب کی۔ میرے حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اندر۔ حضور جیسے لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے، پنڈلی کھلی رہی، کھلی کی کھلی رہی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عثمان آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میرے سرکار لیٹے تھے، فوراً بیٹھ گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمد مبارک سنبھالا۔ اس کے بعد حضرت عثمان سے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں یہ تمام باتیں دیکھ رہی تھی۔ جب سارے لوگ چلے گئے، میں نے حضور سے پوچھا سرکار جب میرے بابا ابو بکر صدیق آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، ذرا بھی بدن میں جنبش نہیں آئی؟ حضرت عمر آئے تو بھی آپ لیٹے رہے، اور جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے تہمد مبارک سنبھالا اور اٹھ کے بیٹھ گئے، ایسی کیا وجہ ہوئی؟ میرے سرکار نے ایک جواب دیا، کہا عائشہ جس عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں ان سے میں حیا نہ کروں؟ ان سے میں حیا نہ کروں؟ وہ ہیں حضرت عثمان، اور قربان جاؤ ان کی سخاوت پر۔ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے پڑوس میں ایک یہودی تھا، اس کا ایک کھجوروں کا درخت تھا۔ یار یہ لوگ بھی ایسے گزرے کہ جن کی مثالیں کہیں ڈھونڈنے کو نہیں ملتی۔ تو کہتے ہیں صحابی، وہ انصاری صحابی اپنے مکان میں آئے تو ان کا ایک چھوٹا سا بچہ پڑوسی کے گھر میں پیڑ ہے، یہودی کے گھر میں، ان کے گھر میں جھکاؤ ہے جس سے اس پیڑ کا کھجور ان کے مکان میں گر جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ کھا رہا ہے، انہوں نے جھٹ دوڑ کے گئے، بچے کے منہ میں حلق میں انگلی ڈال کے وہ نکال دیا اور اپنے بچوں کو سمجھایا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا حضور یہودی کا پیڑ ہے، میرے بچے کھا لیتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت میں اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کیا جواب دوں گا؟ اس کا کوئی حل نکالیے۔ تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ پیڑ بیچتے ہو اور اس انصاری صحابی کو دے دو۔ اس نے کہا نہیں، پیڑ نہیں بیچتا۔ جب سخی اعظم حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا میرے سرکار نے پیڑ مانگا اور یہودی نے نہیں دیا، حضرت عثمان کو بڑا افسوس ہوا، اور حضرت عثمان دوڑ کے اس یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے منہ مانگی قیمت مانگ، کتنی قیمت مانگتا ہے اس کی؟ میرے سرکار نے مانگا تو نے منع کر دیا۔ اس نے قیمت رکھی۔ حضرت عثمان بولے چل چھوڑ ساری باتیں، میرا وہ باغ ہے وہ تو لے لے، ایک پیڑ مجھے دے دے، وہ سارا باغ تو رکھ لے، میرے سرکار نے مانگا ہے نا، تو یہ ایک پیڑ بس مجھے دے دے۔ تو حضرت عثمان نے سارا باغ ایک پیڑ کے بدلے میں حضور کے عشق میں دے دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن کے بعد سفر پہ تھے، بعد میں لوٹے جب مدینہ، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ہوا۔ تو حضرت عثمان نے جب دیکھا نا حضور کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، کچھ چہرہ اترا ہوا سا تھا،
हुजूर से तो नहीं पूछ सके। हज़रत बिलाल मिले और कहने लगे बिलाल बताओ, मैं 4 दिन से बाहर था, मुझे तो कोई खबर ही नहीं, हुजूर को क्या परेशानी आई, हुजूर को क्या दिक्कत है, क्यों कोई परेशानी लायक हो गई? तो हज़रत बिलाल ने कहा मुझे तो नहीं पता, घर जाके पूछ लो। अब बेचैनी हुई आशिक के दिल में। हज़रत उस्मान गनी हुजूर नबी आखिर ज़मा के हुजरे मुबारक पे पहुँचे, आवाज़ लगाई। अंदर से हज़रत आयशा बोली कौन है? कहने लगे अम्मा मैं उस्मान हूँ, ग़ुलाम हूँ आपका, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो कहा जी बताइए। तो कहा कि मेरे सरकार का चेहरा उतरा हुआ क्यों? मैं 4 दिन से बाहर था, जब मैं वापस आया तो वो चेहरा नहीं मिला जो मैं छोड़ के गया था। हज़रत आयशा कहती तुम्हें क्या पता, आज सरकार ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। और ये बात बताऊं, डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में आए थे, डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में आए थे। ऐसा नहीं है कि सफ़र से आए तो पहले घर चले जाते, ये इश्क था उनका। हुजूर की बारगाह में आए, हज़रत आयशा से कहा अम्मा इजाज़त दो मैं घर के अंदर आ जाऊं। हज़रत उस्मान गनी को इजाज़त मिली, अंदर गए। पूरा जहां हुजूर का बिस्तर लगता था, मकान जो जो जगह थी सारी साफ करके। हज़रत आयशा कहती है मैंने हज़रत उस्मान का एक बार चेहरा देखा, जब उस्मान के मुंह से फूंक निकलती थी तो दाढ़ी से गर्दो गुब्बार निकलता था। यार ऐसे आशिक थे। कहते हैं कि जो है हज़रत उस्मान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर पे बुला के खाना खिलाया, और जैसे ही पहला लुकमा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में गया ना, तो हज़रत उस्मान रोने लगे। 600 दीनार की थैली थी ना, ज़मीन पे पटक दी और ज़ारों कतार रोने लगे और कहने लगे या रसूल अल्लाह ये दौलत किस काम की? अरे जो मेरे सरकार मेरे आका भूखे रहे तो किस काम की दौलत? कहते हैं ये गुस्से में आके वो थैली छोड़ के चले गए। मेरा सरकार, अरे जिसके लिए तमाम आलम की दौलतें कुर्बान हो, वो मेरा आका भूखा रहे, उस्मान दौलतमंद रहे, ये उस्मान को गवारा ही नहीं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन के फाके से हैं और मेरे पास दौलत रहे। हुजूर ये दौलत मेरे कोई काम की नहीं है। अल्लाह अकबर रो के चले गए। हज़रत आयशा कहती उस्मान का निकलना था, मेरे सरकार ने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह जैसे मैं उस्मान से राजी हूं ना, तू भी उससे राजी हो जा। ये हज़रत उस्मान गनी थे यार, जिन्होंने अपनी सारी दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। वो उस्मान मदीना में कहत पड़ गया, तो उस कहत वाले दौर में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने मालदार होंगे। कहत पड़ गया, मक्का में बड़ा बड़ा अमीरों के पास गल्ला और अनाज और रुपया नहीं था। उस वक्त में आपका तिजारती सामान 100 ऊँटों पे आ रहा था, 100 ऊँटों पे। सारे लोग ज़रूरत वाले थे। अभी लॉकडाउन लगा, कोई नमक इकट्ठा कर रहा था, कोई गेहूं इकट्ठा कर रहा था। ये कहत नहीं था, ये थोड़ा एक डेमो था उसका, मगर वो कहत था। किसी की ज़मीन में सब्ज़ा ही नहीं था, कहीं से कोई गल्ला अनाज आ ही नहीं रहा था। उस वक्त में 100 ऊँटों पे आ रहा था। सारे ताजिर आ गए हज़रत उस्मान गनी के पास, और एक ने कहा कि उस्मान गनी माल बेचते हो? उस्मान गनी ने कहा कितना मुनाफा दोगे? तो कहा मैं 1% यानी 1 गुना बढ़ा के दूंगा, यानी आपने 100 का ख़रीदा है तो मैं 200 दूंगा, इसका 1 गुना आपको अलग से दूंगा। तो हज़रत उस्मान ने गनी ने कहा तू मुनाफे वाला सौदा नहीं कर रहा है। आगे बढ़ गए, मदीना की तरफ आने लगे। ताजिरों ने रास्ते में रोक लिया। कोई बोला कि मैं 2% दूंगा, कोई बोला 3 गुना दूंगा, कोई बोला 4 गुना दूंगा, कोई बोला 5 गुना दूंगा। जब 5 गुना वाला बोला ना, सारे ताजिर उसका चेहरा देखने लगे, यार इतना महंगा खरीदने लगा है ये। फिर भी उस्मान नहीं दे रहे। उस्मान गनी ने कहा कि नहीं, मैं 5 गुना 2 गुना वाले को नहीं, जो मेरे इस माल के 10 गुना देगा मैं उसकी बारगाह में दूंगा, मैं उसको ये सारा माल दूंगा। तो सारे ताजिर हैरान है, 1 के बदले 10 कौन देने वाला है, 10 गुना कौन देने वाला है? तो अल्लाह अकबर, मदीना में ऐलान कर दिया कि मेरे रब ने ऐलान किया है जो मेरी राह में 1 देगा मैं उसको 10 गुना दूंगा। उस्मान गनी ने ऐलान कर दिया कि मैं बेचता नहीं हूं। ए मदीना के ज़रूरतमंद लोगों आओ और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उस्मान के दर से लेके जाओ। मैंने ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे वक्फ कर दिया है। यार ये उस्मान थे। आज हम सोचते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु, ऐसा कौन सा सौदा है जो इससे ज़्यादा मुनाफे वाला हो?
ہم نے سودے کر لیے دنیا کے، ہم نے سودے کر لیے وہ جو صرف آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اس میں منافع ہے۔ یار کبھی وہ سودا بھی کرو جو عثمان غنی نے کیا۔ آج تو اپنی زندگی میں جو کر جائے گا وہی تو ساتھ لے کے جائے گا۔ تو یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد تجھے کوئی اور فائدہ دے گا؟ نہیں۔ ارے جا کے دیکھو جن قبروں کو 50 سال ہو گئے، تختے گل گئے، ان پہ مٹیاں ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے 10ویں اور 40ویں میں ارے لنگر تو لٹائیں گے یہ لوگ، مگر یاد رکھنا 40ویں کے بعد تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر لنگر لٹانا ہے تو 40ویں کی بجائے اپنی زندگی میں امام حسین کے نام پہ لنگر لٹا کے چلا جانا، تاکہ یہ دنیا میں تو تجھے فیض دے، امام حسین کا صدقہ دلائے، اور آخرت میں بھی تجھے مسکینوں کا پیٹ بھرنے کا اجر ملے۔ تو آتا اور تو دیکھتا کسی غریب بچی کی شادی میں یا اس کے تن پہ دوپٹہ ڈال دیتا، یہ تیرے لیے ذریعہ نجات تھا۔ تو یہ والی تجارت کرتا کہ تو آتا اور مسجد میں پنکھا لگاتا، کوئی نمازی اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھتا، ادھر پنکھا گھوم کے اس نمازی کا پسینہ سکھاتا، ادھر جب تو قبر میں ہوتا ادھر پنکھا گھوم کے اس نمازی کو ہوا دیتا، اور ادھر اللہ تیری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول کے تجھے ہوا دیتا۔ مگر کیا ہے، ہمیں دکان کا رستہ معلوم ہے، تجارت کا رستہ معلوم ہے، ہمیں پلاٹنگ کا رستہ معلوم ہے، اپنے ماں باپ کے قبر کا بھی رستہ دیکھ لیتا بھائی، ہمیں وہ نہیں پتا۔ ایسے ہی ہم کسی کے باپ ہیں، ہماری بھی کوئی اولاد ہے، یار 60 سال دنیا سے چلے جاؤ، اس کے بعد کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، کیا کرو گے؟ کوئی ایسا عمل ہے؟ یار ایسے لوگ روئے، میں جن کی بات کر رہا ہوں نا، انہیں کئی بار دنیا میں جنت کی بشارت ملی، یہ لوگ رویا کرتے تھے۔ ہم یار 5 وقت کی نماز جس کا یہ بھی پتہ نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں، ان سجدوں پہ تکبر کرنے لگے، جن کا پتہ بھی نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں۔ ارے جن کی ایک ایک ادا اللہ قبول کرتا تھا، یار وہ لوگ روئے، ہم اتنے کڑ گئے، اور ہم سوچتے ہیں یہ شاعری پہ مت جاؤ، اعمال پہ آؤ۔ اعمال کے ساتھ اگر شاعری زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، شاعری کوئی عمل نہیں ہے کہ جو ہے اس پہ عمل کر کے ہم اسی کو فالو کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعر ہے، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا میرا رسول جنت نہ جائے گا، اس طریقے سے کوئی شعر ہے۔ یہ بات صحیح ہے، میرے سرکار اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حریص علیکم، وہ اتنے طلبگار ہیں اپنی امت کے۔ اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں جب معراج پہ گئے تھے نا، جس جلوے کو، جس کے ایک پردے ہٹا اور اس کا ایک نوری کرن دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ہوش و حواس کھو گئے۔ اس رب قدیر کے قرب میں اللہ کے رسول پہنچے ہیں، اس وقت ہوش میں بھی رہے اور اپنی امت کو بھی نہیں بھولے۔ تو سوچو کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ یہ بات صحیح ہے، میرے سرکار قیامت میں ہماری شفاعت کرائیں گے، مگر میرے سرکار نے یہ بھی تو فرمایا کہ میں اپنی امت کے تعداد پہ فخر کروں گا، اور قیامت میں میں اپنے ایک ایک امتی کو پہچان لوں گا، کیونکہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ جب ہم وضو ہی نہیں کرتے، جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، جب ہم نماز مسجد میں سجدے ہی نہیں کرتے، تو یار وہ اعضاء چمکیں گے کیسے؟ تو اعمال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، ان کے محبین کے نقش قدم پر چلو، ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، اہل بیت کے نقش قدم پر چلو۔ جتنی جنت آج کے سنیوں نے آسان سمجھ لی ہے نا، اتنی آسان ہے نہیں، اتنی آسان نہیں ہے جنت جتنی آسان ہم نے سمجھ لی۔ یار بستر پہ لیٹے لیٹے ہم سوچتے بستر پہ لیٹ کے کوئی جنت ہی نہیں بنا۔ ارے جنت اور اللہ قربانی چاہتا ہے، جذبہ ایثار چاہتا ہے، نیتوں کی پاکیزگی چاہتا ہے، دلوں کی صفائی چاہتا ہے جنت، مگر کچھ ہے ہی نہیں۔
ہم سوچتے ہیں مر کر چلے جائیں گے، جو دیکھے گا منکر نکیر جب کاندھا پکڑ کے جھنجھوڑیں گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا یار مسجد کا مولوی کہتا تو ٹھیک تھا، مگر ہم مان جاتے تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، آج ہم بھی آرام سے سلا دیے جاتے کہ کل قیامت کے دن اٹھنا میرے بندے سو جا۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا ہم نے جو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا۔ میرے سرکار کو جب عثمان نے کھانا کھلایا نا، یار محبوب کی دعا محبوب نہ سنے، محبوب کی دعا اللہ قبول نہ کرے؟ اللہ کے رسول نے کہا مولا میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جانا۔ وہ عثمان دن رات روئے، اور ایسے نہیں روئے، اس عثمان کو منافقوں نے شہید بھی کیا تھا۔ میرے سرکار نے کہا عثمان ایسا وقت آئے گا کہ لوگ منافق تجھے قتل کریں گے، جب تجھے خلافت کا جبہ ملے نا تو لوگ وہ جبہ چھیننا چاہیں گے، عثمان تو جبہ نہیں دینا۔ اللہ اکبر، وہ ثابت کر کے دکھا دیا، عثمان غنی نے وہ جبہ نہیں دیا بلکہ سر قلم کرا لیا تھا۔ مگر ہم نے کسی بات پر غور ہی نہیں کیا۔ دنیا کماؤ ضرور، مگر دنیا کے تم مت بنو، اپنا دنیا کو بناؤ۔ دنیا کے تم بن گئے تو خسارہ ہے، دنیا تمہاری بن گئی تو سب تمہارا۔ اور دنیا تب بنے گی جب خواجہ والے نقش قدم پر چلو گے، دنیا تب بنے گی۔ میں ان کے جیسا ہو بہو تو نہیں ہو پاؤ گے، مگر ان کے طور طریقے اپناؤ گے تو انشاءاللہ ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا سخی تھے، شہزادے تھے، مگر اتنے سخی تھے، مگر اللہ کے رسول کی محبت میں دن رات رویا کرتے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا پیار تھا۔ ایک شخص آیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں آیا، واللہ تعالیٰ علم، کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ حضور بڑا قرض دار ہوں، آپ خلیفہ ہیں، آپ بڑا سخی ہیں، میرا قرضہ بہت ہے، آپ مجھے قرضہ دے، مجھے کچھ دولت دے دو تاکہ میں وہ قرض داروں کا قرضہ واپس کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا، اس آنے والے اسیر کا، اس سوالی کا ہاتھ پکڑا، اپنے مکان میں لے کے چلے گئے۔ جب مکان دروازہ تو اچھا بنا ہوا تھا، جب اندر گئے نا تو سارا کچا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے مکان میں بیڈ اور بستر اور صوفے پڑے ہوں گے، جب دیکھا نا تو کھجور کی چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا تجھے پتہ ہے یار میں خلیفہ ضرور ہوں، یار میں امیر ضرور ہوں، مگر میں نے بھی کچھ دنوں سے کچھ نہیں کھایا، تو ایسا کر عثمان غنی کے بارگاہ میں چلا جا اور ان سے کہنا کہ میں ایسا قرض دار ہوں۔ تو وہ جب پلٹنے لگا تو پھر پلٹ کے مڑ کے دیکھا، ابو بکر سے کہا کہ میں ان سے یہ کہہ دوں کہ مجھے آپ نے بھیجا ہے، ابو بکر نے بھیجا ہے، حضرت عثمان کو بتا دوں؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہنا کہ مجھے اتنی ضرورت ہے اور میں حضور کا غلام ہوں، بس پھر ان سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جب گیا نا تو وہ اس وقت پہنچا جس وقت حضرت عثمان اپنے بیٹے یا اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پہ؟ کہ اس نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا تھا، وہ سن رہا تھا باہر کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت عثمان ادھر کہہ رہے ساری رات چراغ جل رہا تھا، کم تیل ڈالتا کہ آدھی رات میں یہ بڑا ہو جائے، بجھ جائے، اتنا تیل مت ڈالا کر۔ انہوں نے خیال کیا یار میری رقم تو قرض داری کی بہت بڑی ہے، یہ ذرا سے تیل کے لیے اپنے غلام اپنے یا اپنے لڑکے کو ڈانٹ رہے ہیں، تو یہ پھر میری کیا مدد کریں گے؟ وہ لوٹ کے پھر آ گئے اور کہنے لگے ابو بکر صدیق یار وہ اتنے تیل کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں بچے سے، مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ارے تو جا تو صحیح، اپنی بات پہنچا تو صحیح۔ وہ پھر لوٹ کے آئے، جب دوبارہ لوٹ کے آئے نا اگلے لمحے میں یوں بات ہو رہی تھی کہ کھانے میں میٹھا زیادہ تھا، وہ سمجھا رہے تھے کہ کھجوروں کا استعمال زیادہ نہیں کرنا، کھانے میں میٹھا زیادہ نہیں ڈالنا۔ وہ یار یہ سوچنے لگا یار یہ میٹھے اور تیل کے لیے اتنا لڑ رہے ہیں تو یہ میری مدد کیا کریں گے؟ جب حضرت عثمان غنی کی نظر اس پہ پڑی نا، انہوں نے سلام کیا، حضرت عثمان غنی نے جواب دیا اور کہا بیٹھو۔
کہا حضور میں فلاں جگہ سے چل کے آیا ہوں، فلاں جگہ سے چل کے آیا ہوں اور میں بڑا پریشان ہوں، قرض دار میرا دروازہ نہیں چھوڑتے، بہت بڑا قرض ہے میرے پاس، آپ کچھ دے دو۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا پہلے میٹھا کھاؤ، پہلے میٹھا کھاؤ۔ یار اس نے تو یہ سوچا، اسیر نے آنے والے نے یہ سوچا، جس میٹھے کے لیے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اس سے زیادہ میٹھا تو مجھے کھلا رہے ہیں۔ کھجوروں کے تھال آگے رکھ دیے اور لے کے کمرے میں گئے اور کہنے لگے یہ سارا کمرہ تیرا ہے، جتنی ضرورت ہے لے کے چلا جا، یار جتنی ضرورت ہے لے کے چلا جا۔ وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا عثمان ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ ذرا سے تیل کے لیے اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے، یہ سارا کمرہ میرے حوالے کر دیا۔ تو کہنے لگے تمہیں پتا ہے یہ مال کماتا ضرور رہتے عثمان، مگر میں نے یہ محمد کے نام کر دیا ہے، اور جو دوسرے کی امانت جس کے پاس ہوتی ہے وہ اس مال سے خرچ نہیں کرتا، یہ محمد کا مال ہے، اس میں سے عثمان خرچ نہیں کرتا، میں اپنی ضرورت کا نکال کے اس میں سے ذرا ذرا سا خرچ کرتا ہوں۔ ارے تو میرے محمد کا غلام ہے، یہ سارا تیرا ہے، جتنا چاہے لے کے چلا جا۔ اللہ اکبر، قدموں پہ گر کے کہنے لگا یار سخی دنیا میں زیادہ دیکھے مگر آج عثمان سے جیسا سخی آج تک میں نے نہیں دیکھا، جو اپنی دولت ہے محمد کے نام پہ قربان کر دے۔ یہ وہ عثمان ہے جس نے جنگ کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مالی امداد کی اور جنگ میں بھی ساتھ ساتھ لڑتے رہے۔ انہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت ہوئی۔ ملک شام مصر سے کئی لوگ اکٹھا آ کے مدینہ میں بسنے لگے۔ جب مدینہ میں بسے وہ 3000 لوگ ہو گئے۔ آج جتنی جگہ میں مسجد نبوی بنی ہوئی ہے پہلے اتنا صرف مدینہ بسا ہوا تھا، اور مسجد نبوی جتنا مدینہ بسا ہوا تھا اس کے آخری یعنی بارڈر پہ حضرت عثمان کا، مدینہ کے لکاس میں حضرت عثمان کا گھر تھا سب سے لاسٹ میں، تو حدود مدینہ سے باہر تھا، بہت بڑا مکان تھا۔ یہی تاریخ تھی، ظالموں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا، ایک دن دو دن نہیں 40 دن تک گھیرے رکھا۔ 40 دن تک مکان سے باہر نہیں نکلنے دیا ان 3000 لوگوں نے، مگر محاصرہ چاروں طرف سے کیے ہوئے ہیں، اندر بند ہیں حضرت عثمان۔ وجہ کیا تھی کہ تم خلافت چھوڑ دو۔ حضرت عثمان نے کہا یہ میرے رسول نے کہا تھا خلافت والا جبہ نہیں دینا، عثمان سر دے دینا، میں نہیں دے سکتا۔ گھر کا محاصرہ کر لیا اور 40 روز تک نہ کھانا نہ پانی۔ حضرت عثمان نے ایک بار اعلان بھی کیا تھا کہ جس پانی کو تم روک رہے ہو نا مجھے پینے سے، ایک یہودی کا کنواں تھا یہاں پر، وہ یہودی غریبوں کو پیسوں میں پانی پلایا کرتا تھا۔ میرے سرکار کو جب پتا چلا نا کہ یہ یہودی غریبوں سے پیسہ لے کے اس کنویں کا پانی دیتا، کیونکہ آس پاس میں کوئی پانی پینے والا ایسا کنواں نہیں تھا جو اچھا ہو پیا جا سکے، کہتے وہ کنواں تھا صرف، کہتے وہ یہودی صرف پیسے لے کے غریبوں کو پانی دیتا تھا۔ میرے سرکار نے ایک بار اعلان کیا تھا کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ اس یہودی سے کنواں خرید کے غریبوں کے نام پہ چھوڑ دے؟ کہتے ہیں عثمان جس کنویں کا پانی پینے سے تم مجھے روک رہے ہو نا وہ میں نے خرید کر غریبوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اس پانی کو روک رہے ہو۔ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ تو حضرت عثمان کہتے تمہیں پتا ہے میرے سرکار نے کہا مسجد نبوی چھوٹی ہے، کوئی ہے جو آس پاس کی جگہ خرید کے مسجد کا رقبہ بڑھائے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اتنا سنا تھا، میں نے آس پاس کی زمین خرید کر مسجد نبوی کے نام وقف کر دی، اس مسجد سے روک رہے ہو۔ مگر ان کے کانوں میں جوں نہ رنگی، اور جب حضرت علی کو پتہ چلا کہ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی نے حسن حسین کو بھیجا کہ جاؤ ظالم حضرت عثمان کو قتل نہ کر دیں، اس لیے ان کے دروازے پہ کھڑے رہنا، جب تمہیں دیکھیں گے نا تو وہ
حضرت عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے. حضرت حسن اور حضرت حسین دروازے پہ کھڑے رہے. ظالم کوئی بھی بڑا ہی نہیں آگے کو. حسن حسین دروازے پہ تھے مگر پیچھے سے جا کے کود کے اندر گھر میں گھس گئے. جب اندر گئے تو دیکھا حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. یار 40 دن کا بھوکا بندہ، ہم تو چارپائی پہ لیٹ کر کروٹیں بدلتے تھے اور ہائے ہائے کی صدائیں بلند کرتے، مگر یار 40 دن کا بھوکا بندہ بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا. تو ظالموں نے یوں داڑھی پکڑی اور چانٹے مارنا شروع کر دی. اور جب ایسے سخی بندے پر جس نے یار غریبوں کی ہمیشہ مدد کی، جس نے کبھی غریبوں کو پریشان دیکھ کر اپنی آنکھیں بند نہیں کی، آج اس کو داڑھی پکڑ کے جب چانٹے مارے گئے نا تو حضرت عثمان نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں، میں داماد پیمبر ہوں. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابتدائی دور کا صحابی ہوں. میں نے حضور پہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا. ان 39 صحابیوں میں سے ایک صحابی ہوں جو ابتدائی دور میں حضور کے دامن سے مشرف با اسلام ہوئے تھے. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نے حضور کی ایک ایک ادا پہ اپنا مال قربان کر دیا. جس محمد کو تم مانتے ہو اس محمد کو میں بھی مانتا ہوں. تم ایسا تو نہیں کر سکتے، مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اور یہی بات یہ ان کے گھر کی بات نہیں تھی. 10 دن تو ان پہ آرام رہا تھا. ان 40 دنوں میں 10 دن ان پہ کوئی سختی نہیں تھی. مسجد نبوی آیا جایا کرتے تھے. ایک بار وہ سختی تو اس دن سے کی، جمعے کا دن تھا. حضرت عثمان غنی مسجد نبوی میں آئے اور جب محراب پر خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے، عصا پکڑ کے جب خطبہ پڑھ رہے تھے، وہ عصا حضور نبی آخر الزماں کا تھا. ظالم یہی مسجد سے اٹھا، یہی محراب پر حضرت عثمان غنی کو چانٹے مارنے لگا. تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ والے بھی پٹکتے ہوئے آئے ہیں. یار انہوں نے بھی ان خطبوں ان محرابوں کو بچانے کے لیے اپنے تن اور دھن کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی. اور ایک ظالم یوں کر کے حضور کا عصا لیا اور یوں کر کے اپنے ران سے توڑ دیا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ران پر ایسا کینسر ہوا کہ وہ اسی درد سے مر گیا. اور جس نے حضور عثمان غنی کے رخساروں پر چانٹے لگائے تھے نا، اس کا ہاتھ خراب ہو گیا تھا. واللہ تعالیٰ علم. فی الحال میں جب اندر گھر میں گھسے حضرت عثمان کو مارنے لگے اور بازو کاٹ دیا. اور بازو کاٹنے کے بعد جب گلے پہ تلوار چلائی تو حضرت عثمان غنی کی زبان پر آخری آیت پہلے پارے کی یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ میری مدد کے لیے کافی ہے. یہ وہ عثمان غنی ہے جن کی تاریخ سے ہم سب لوگ ناواقف ہیں، جن کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام کو فروغ ملا تھا، بڑی مدد ملی تھی. وہ عثمان غنی کہ جو حضور سے اتنی محبت کرتے تھے. میں ایک بات اور بتاؤں، صلح حدیبیہ کے ٹائم پر تمام لوگوں نے، تمام صحابیوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم عمرے کے لیے چلیں گے. تو مدینہ سے لوگ احرام باندھ کر عمرے کے لیے گئے. حدیبیہ کے مقام پر حضور کی اونٹنی ٹھہر گئی. ادھر لوگوں کو پتہ چلا محمد آ رہے ہیں تو ظالموں نے روک دیا، نہیں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے. تو حضرت عثمان کو حضور نے سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو احرام باندھے ہوئے، ہم تو قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے، ہمارے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں. ان سے کہہ دینا کہ ہم صرف طواف کریں گے، سعی کریں گے اور قربانی پیش کریں گے اور چلے جائیں گے. حضرت عثمان گئے، ابو سفیان ملا، انہوں نے کہا نہیں محمد کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مگر ہاں عثمان تم آئے ہو نا یہاں پہ تو دیکھو وہ کعبہ ہے، جاؤ جا کے طواف کر لو، وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، جاؤ سعی کر لو، کعبے کے اندر جاؤ، اگر نماز پڑھنا ہے تو پڑھ لو.
عثمان غنی کہتے ہیں یار وہ عمرہ کیسا، وہ طواف کیسا جس طواف میں حضور سامنے نہ ہو، وہ نماز کیسی جس نماز کا امام محمد نہ ہو، وہ صحیح وہ صفا مروہ کی دوڑ کیسی جس دوڑ میں میرے سرکار ساتھ نہ ہو۔ تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں اس کعبے کا طواف نہیں کرتا، میں اس کعبے کا طواف کرتا ہوں کہ جس کعبے کا کعبہ بھی طواف کرتا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ادھر صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا مزے ہیں، ہم تو یہاں عمرے کے لیے آئے، ادھر عثمان غنی کعبے کے دیدار کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ میرے سرکار نے کہا نہیں، میرا عثمان میرے بغیر کعبے کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اتنی محبت تھی حضرت عثمان غنی کو۔ ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرو، قربانی کا جذبہ پیش کرو، 40ویں سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے ایسا کام کرو کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ رب العزت اس کا اجر دیتا رہے۔